صوفیوں کی طرح بلے شاہ کا موضوع بھی عشق خدا رہا ہے۔ وہ خدا کے دونوں تصورات یعنی اس کے قادر مطلق ہونے اور محیط کل ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ ملا کہتا ہے کہ احد احمد وچ فرق نہ بھولیا، ایک رتا بھیٹ مروڑی دا، یعنی احد اور احمد میں فرق نہیں ہے، صرف میم میں اس دھاگے کا راز موجود ہے۔ احد پوشیدہ ہے اور احمد ظاہر، میم کا دھاگا مایا ہے یعنی دنیا۔ خدا اپنی تمام صفات سے الگ ہو کر احد بن کر دنیا میں نام اور حیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو بلے نے یوں بھی لکھا ہے کہ این غین دی ہکا صورت وچ نقطے شور مچایا ہے۔ بلا وحدت الوجود پر یقین رکھتا تھا، اس کا ایمان صرف ذات مطلق پر تھا، یعنی ہر شے میں خدا یا ہر شے میں جوہر ذات خدا موجود ہے۔ اپنے فلسفے کو انہوں نے ایک کافی میں یوں بھی بیان کیا ہے، مکے گیاں گل مکدی نہیں جچر دلوں نہ آپ مکائیے، گنگا گیاں تے پاپ نہیں چڑھ دے پاویں 100 ہوتے لائیے، گیا گیا گل مکدی نہیں بھاویں کتنے پنڈ پھرائیے، ملا شاہ گل مکدی تاہیں جد مینو کھڑیاں لٹائیے۔ ایک اور جگہ فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا اندر مندر مسیتے کدی من اپنے وچ بڑھیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا ہے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، ملا شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھدا ہے جڑا گھر بیٹھا ان نے تسبیح لیے اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، جب اس نے سامنے کھیت کی پگڈنڈی پر ایک گوالن کو سر پر دودھ کا برتن اٹھائے دیکھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کی تلاش ہو۔ جب اس کی نظر دیوار کی دوسری جانب پڑی تو سامنے اس کا محبوب کھڑا تھا۔ محبوب نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں؟ گوالن نے جواب دیا کہ محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اسی لیے میں یہاں آئی تم سے ملنے۔ اب بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی، دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالے نے کہا اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے مجھے دودھ پلا دو، کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے جواب دیا نالے یاریاں نالے من من، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ پہلے تو اس جواب پر بابا بلے شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ بھید پا گیا، اسی وقت تصویر پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو جذب اور مستی کے عالم میں دیکھا، گلیوں بازاروں میں رقص کرتے دیکھا۔ اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، پھر گیا چلا گیا جہاں اس نے ایک بیستا سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ پروفیسر جنک راجپوری اپنی کتاب سائیں بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ اس مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بلے شاہ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے۔ لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی تو لوگوں نے کہا بلے شاہ کے پاس جا، وہ کمائی والا فقیر ہے۔ جب وہ شخص ان کے پاس گیا تو بابا جی نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھو کہیں طبلہ سارنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہیجڑے ناچ رہے ہیں، آپ بھی وہاں جا کر ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ جب وجد میں آئے تو اس شخص سے اس حاکم کا پتہ پوچھا، کہنے لگا کہ کھجوروں والے باغ اور آموں والی باغیچی میں رہتا ہے،
آپ نے بھرپور توجہ دے کر کہا، انبیاء والی بغیچی سنیدی، کھجی والا باغ، کھوتیاں والے سد بھلائی، ستیے بھیجاگ، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خامد سے کہا کہ اسے لے جاؤ بھائی۔ روایت ہے کہ دیکھ کر لوگوں نے بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے مگر اب وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے۔ آپ نے والد محترم کو دیکھا تو اور زیادہ توجہ دے کر گانے لگے، لوکاں دے ہاتھ مالیاں تے بابے دے ہاتھ مال، ساری عمر پٹ پٹ مر گیا، کھس نہ سکیا وال، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ ان کے والد بھی وجد میں آ گئے، ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، پتر جناح دے رنگ رنگیلے، ماں پیو بھی لیندے تار، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ اسی مستی کے عالم میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا میں اللہ۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربارے فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے، آپ کو پہچان گئے اور فرمایا یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، یہ اللہ یعنی کچا اور اللہ ہے، اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ تو پھر کچا بلا پکنے کے لیے بٹالے سے لاہور آ پہنچا۔ روایت ہے کہ بلا شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ بولو مسافر کیسے آنا ہوا؟ بلے نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی، اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی ہے، مہربانی کر اور مجھے مرید کر لے۔ روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دعا پڑھا، بولیا رب دا کی پاؤنا، ادھروں پٹنا تے ادھروں لاؤنا۔ بلہ شاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً شاہ عنایت قادری سے بیعت ہو گئے۔ یہ شاہ عنایت قادری کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ بلہ یہ کہنے پر مجبور ہوا، بلہ غیر شرع نہ ہوئے، سکھ دی نیندر بھر کے سوئے، ان الحق نام مکھوں بگوئے، چڑھ سولی ڈھولا گامی کا۔ بلے شاہ کے عزیز و اقارب کو جب یہ علم ہوا کہ ایک سید زادے نے ایک ارائی کی بیعت کر لی ہے تو قصور میں طوفان مچ گیا۔ بلے کے گھر سے اس کے رشتہ دار، اس کی مائیں بہنیں اس کو سمجھانے کے لیے آئیں، لیکن مرید کو تو صرف اپنے مرشد کی رضا چاہیے تھی۔ اس موقع پر بلے شاہ نے فرمایا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کی لیکاں لائیاں، اور من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائی آکھے بہشتی پینگاں پائیاں، جے تو لوڑے باغ بہاراں بلیا طالب ہو جا رائیاں۔ بلے شاہ کی نظر میں رب تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف طریقت تھا۔ طریقت پر عمل پیرا صوفیاء کا دھیان نہ مسجد پر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ظاہری عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ بھی طریقت کے راستے پر چلتے رہے، آگہی کے عذاب میں جلتے رہے، لیکن اپنے کلام کے ذریعے رب سے اپنے عشق کا پرچار بھی کرتے رہے۔ پھوک مسلی بھن سٹ لوٹا، نہ پڑھ تسبیح آسا سوٹا، عاشق کہندے دے دے ہوکا، ترک حلالوں کھا مردار، عشق دی نویوں نوی بہار۔ جد میں سبق عشق دا پڑھیا، مسجد کولوں جیڑا ڈریا، ڈیرے جا کے ٹھاکر دے بڑھیا، جتھے بجدے ناد ہزار، عشق دی
नवियों नवी बहार। वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के सजदे करदियां घिस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिन पाया तुस दूर जमाल, इश्क दी नवियों नवी बहार। भली हीर टुडेंदी बेले, रांझड़ यार बुक्कल विच खेले, मैनू सुध बुध रही न सार, इश्क दी नवियों नवी बहार। बाबा बुल्ले शाह का कलाम जो जो अवाम में मकबूल हुआ, तू उनकी मुखालफत बढ़ने लगी। कभी कुफ्र के फतवे तो कभी इल्हाद का ताना, लेकिन बुल्ला तो हक का मुतलाशी था, अपने रब की तलाश में था, जो उसे मस्जिद में मिला न मंदिर में। जब उसने जान लिया रब का ठिकाना, तो अपने इशार के जरिए लोगों को भी बता दिया। बुल्ला कहता है, भट्ट नवाजा चक्कर रोजे कलमे फिर स्याही, बुल्ले शाह शो अंदर मिलिया अली फिरे लुकाई। उनके इस दौरे ने उलमा को शदीद नाराज किया, लेकिन जब उन्होंने कहा बुल्ला पी शराब ते खा कबाब, हेठ बाल हड्डां दी यार, चोरी कर ते भन घर रब दा, उस ठग्गा दे ठग नू ठग। इस दौरे की जुबान ने पूरे पंजाब में तहलका मचा दिया। उलमा की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उनके खिलाफ फतवे आने लगे। इन इल्जाम तराशियों और फतवों का बुल्ले पर क्या ही असर होना था, वो तो अपनी ही आग में जल रहा था। मुल्लाओं ने तूफान खड़ा किया तो बुल्ले ने कुछ इस तरह जवाब दिया, राती जागी करी इबादत, राती जागण कुत्ते ते तोते, भौंको बंद मोल न होंदे, जा रूढ़ी ते सुते ते थोते, खसम अपने दा दर ना छड्डे, भावे वज्जण चुत्ते ते तो उत्ते। बुल्ले शाह कोई रख्त वहाज ले, नीता बाजी ले गए कुत्ते ते तो उत्ते। इश्क का इब्तदाई सफर बड़ा दिलकश दिखाई देता है, लेकिन इसकी राह पुरखतर और मंजिल किसी किसी को मिलती है। आशिक की जरा सी ना समझी या कोताही माशूक की नाराजगी का सबब बन जाती है। यही हाल बुल्ले का हुआ। उनकी कोताही से मुर्शिद उनसे नाराज हो गया। शाह इनायत बुल्ले शाह के इन तौर तरीकों से शदीद खफा हुए और अपनी मजलिस के दरवाजे उन पर बंद कर दिए। मुर्शिद की इस बेइतनाई पर बुल्ले शाह तड़प उठे। इसी बेचैनी के आलम में उन्होंने कहा, अब लगन लगी के करिए, ना जी सकते ना मरिए। मुर्शिद की बेइतनाई पर बुल्ला ये कहने पर मजबूर हो गया, बुल्ला की जाने जात शक्ति कौन, ना सोनन ना काम बिखेड़े वंजे जागण सोन। मुर्शिद की नाराजी बुल्ले पर इस कदर असर अंदाज हुई कि वो अपनी इंफरादियत भुला बैठा, उस कैफियत में चला गया जहां सिर्फ यकताई थी, यकजाई थी। इस हालत को सूफिया कराम हालत फना या लाहूत कहते हैं, जहां इंसान अपने नफ्स से लड़ता है, इसकी नफी करता है और अपनी मैं को महबूब पर कुर्बान कर देता है। बुल्ला कहता है, मैनू की होया, मैथों गई गवाती मैं, जीवे कबली आखे लोका मैनू की होया। मैं विच वेखण ते मैं नहीं होंदी, मैं विच दिसना है तू, सिरता पैर तीक भी तू ही, अंदर बाहर तू। बुल्ला की जाना मैं कौन। मुर्शिद की याद में एक जगह बुल्ला कहता है, बिना मुर्शिदों कामिल बुलिया तेरी ऐवें ही गई इबादत की थी। महबूब के दीदार के लिए जनाना लिबास पहने बुल्ला लाहौर की ऊंची मस्जिद के बाहर घंटों हिजड़ों के साथ रक्स करता। आखिरकार उसने एक रोज महबूब को बना ही लिया। कहते हैं उस रोज शाह इनायत कादरी मस्जिद से तशरीफ ला रहे थे कि सामने बुल्ले को देखा, जो जनाना लिबास में घुंघरू पहने हिजड़ों के साथ नाच रहा था। मुर्शिद ने दरियाफ्त किया कि तुम बुल्ला हो। मुरीद फौरन कदमों में बैठ गया। आंखों से आंसू ऐसे बहे कि मुर्शिद की सारी नाराजगी बहा के ले गए। मुर्शिद ने उन्हें उठाया और अपनी सरपरस्ती में दोबारा ले लिया। फिर बुल्ले ने मुर्शिद का दर न छोड़ा। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफर की मंजिलें अबूर की और
تیزی سے عبور کی۔ وہ دور پنجاب کا کٹھن ترین دور تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پنجاب میں کشت خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک راست گو صوفی سنت کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ بلے نے اپنے پنجاب کا نوحہ کچھ اس طرح لکھا: در کھلیا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، وچ ہادیاں دوزخ ماریاں، سانو آ مل یار پیاریا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تنگ سکھوں نے 1765 میں امرتسر میں جب لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو بلے شاہ نے اس کی تصویر کشی کچھ ایسے کی: الٹے ہور زمانے آئے، کہاں لگ کر نو مارن لگے چڑیاں جرے کھائے، عراقیاں نو پے چابک پوندی گدے خود پوائے، بھلا حکم حضوروں آیا تسنو کون ہٹائے۔ وہ درویش جب اس دنیا سے چلا گیا تو نام نہاد ملاؤں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی مخالفت کی۔ اس کے مخالفین تو صفائے ہستی سے مٹ گئے، لیکن بھلا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ انسان خدا کا عکس ہے اور نجات صرف خدا سے اتصال میں ہی ہے۔